بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ پاک فرماتا ہے، تو وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتیں چھوڑ کر تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں کچھ خاص لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے لواطت جیسی برائی کو جنم دیا۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ بے حیائی والا کام کسی نے نہ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زنا کی سزا تو شریعت میں موجود ہے، لیکن لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں، اس لیے اس میں نرمی دی گئی ہے۔ کیا واقعی شریعت میں لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں؟ لواطت کہتے کس کو ہے؟ اللہ پاک نے اس برائی کا خاص طور پر قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ اس برائی کو ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے؟ لواطت کا آغاز کیسے ہوا؟ کس طرح ایک انسانی ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے وہ برائی کر ڈالی جو ان سے پہلے کسی نے سوچی بھی نہ تھی؟ ناظرین گرامی، مرد کا مرد سے رضامندی سے یا زبردستی بدفعلی کرنا لواطت کی کھلاتی ہے۔ اسی کو ہم جنس پرستی بھی کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کیسے پیدا ہوا۔ مدائن صالح کے علاقے میں کچھ لوگ آباد تھے جہاں پر آج سی سلٹ موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی خوشحال اور سرسبز علاقہ تھا جو ہر قسم کے پھل، سبزیوں، میوجات اور طرح طرح کے اناج کے لیے مشہور تھا۔ سدوم کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں بھی ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس کا نہری نظام اور چشموں کا نظام بہت اچھا تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی ہر آنے والے کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ارد گرد کے شہروں کے لوگ اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آتے تھے۔ پہل تو سدوم کے لوگ مہمان نوازی میں کسی سے کم نہیں تھے۔ لوگ یہاں آ کر سیر و تفریح کرتے اور طرح طرح کے کھانے کھا کر جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ خوش دل ہوتے گئے اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکنے لگے۔ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کرنی شروع کی کہ دوسرے شہروں کے لوگوں کو یہاں آنے سے روکا جائے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہ آتا تھا کہ آخر کون سا ایسا کام کیا جائے دوسرے شہروں اور ملکوں سے لوگ ہمارے علاقے میں آنا بند ہو جائے اور ہم اپنی زندگی اپنوں میں اچھی طرح گزار سکے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ان کو بھگانے کی تدبیر ہے۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو یہ لوگ تمہارے پاس کبھی بھی آنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ سب نے اس شیطان کی بات پر لبیک کہا اور اس شیطان کی ہر بات کو ماننے پر راضی ہو گئے۔ شیطان نے کہا کہ اب جو بھی دوسرے شہروں سے آدمی تمہارے پاس مہمان بن کر آئیں گے تو اس کے ساتھ بدفعلی کرنا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ شروع میں تو یہ بات سن کر سب حیران ہوئے، پھر اس شرط پر مان گئے کہ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی لوگ ہمارے علاقے کا رخ کرنا چھوڑ دے۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر سدوم کے لوگوں کے پاس آیا۔ سدوم کے لوگوں نے اتنا حسین و جمیل لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اتنا حسین و جمیل لڑکا دیکھ کر سدوم کے شہر کے نامی گرامی اور امیر ترین لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مہمان سدوم کے شہر میں سیر و تفریح کے لیے آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اس طرح شیطان نے ان لوگوں کو ایسے برے کام کی طرف لگا دیا۔ پھر سدوم کے لوگوں کو بدفعلی کا چسکا پڑ گیا۔ جب کوئی مہمان آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں کافی لوگ بدفعلی کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان نہ ہوتا تو یہ لوگ آپس میں ہی ایسا گناہ
کرنا شروع کر دیتے۔ شیطان نے ان لوگوں کے درمیان ایسی عادت ڈالی کہ وہ اس بری حرکت سے باز آنے کا نام نہ لیتے تھے۔ پھر اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ انہوں نے جب یہ بدفعلی اپنی قوم میں دیکھی تو ان کو منع کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، پر یہ لوگ بدفعلی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قوم لوط سے پہلے ایسی بدفعلی کسی قوم میں نہ پائی جاتی تھی۔ قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر 17 بار اسی طرح کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جو تبلیغ کی، قرآن میں اسے اس طرح بیان فرمایا ہے، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے کہ تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے مولا، اب ان فرمان لوگوں کے درمیان میری نصرت فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں سدوم آ گئے۔ حضرت لوط بستی کے کنارے گئے، ان انسانی شکلوں والوں فرشتوں سے ملے اور ان کو بستی والوں سے بچا کر اپنے گھر میں لے آئے۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ انسانی شکل کے فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے۔ یہ فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی والوں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس نے یہ بات لوگوں میں پھیلا دی کہ ہمارے گھر میں 3 حسین و جمیل لڑکے تشریف لائے ہیں اور میرا خاوند ان کے بارے کسی کو نہیں بتلا رہے۔ لوگوں کا یہ سننا ہی تھا کہ لوگ جمع ہو کر آپ کے گھر میں آ گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب بستی کے لوگ بھاگتے ہوئے فرشتوں کے پاس گئے، یہ لوگ تو پہلے ہی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ جب بستی والے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بستی والو، یہ میری بیٹیاں ہے جو کہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، تم خدا کا خوف کھاؤ اور مجھے میرے مہمانوں سے دور نہ کرو۔ اب لوگوں میں کوئی شائستہ بندہ نہیں ہے۔ حضرت لوط کی یہ الفاظ سن کر بستی کے لوگ بولے، تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو تمہاری لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری اصل خواہش کے بارے میں تم خوب علم رکھتے ہو۔ لوط کی قوم کا یہ بےخودہ جواب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لڑکوں کی بدفعلی میں کس حد تک گر چکے تھے۔ جب قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم انسان نہیں ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ اسی رات آپ علیہ السلام خود اور اپنے جنساروں کو لے کر اس علاقے سے چلے جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جب لوط علیہ السلام نے فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کا سنا تو وہ اپنے خاندان کو لے کر چل پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری بستی کو اٹھا کر آسمان پر لائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو بستی والے چیخیں مارنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں پر پتھروں کی انتہا کر دی گئی۔ روایت میں ہے کہ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ پتھر اسی شخص کو آ کر لگتا تھا جس شخص کا نام اس پر لکھا ہوتا تھا، چاہے وہ شخص جہاں بھی موجود ہوتا تھا۔ اندازہ کیجئے دوستو کہ اللہ پاک نے سدوم کی سرسبز بستی کو بدبودار اور کالی جھیل میں بدل کر رکھ دیا تھا، جس کے پانی سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بستی بحیرہ مردار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے ارد گرد کے علاقے بنجر اور ریتلے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ہم نے اس بستی کو
عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان کے لیے جو سمجھداری رکھتے ہیں۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ ہم جنسی یا لواطت کی سزا کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ عبد الرحمن الجزیری نے الفقہ علی المذہب علی ربا میں فقہائے احناف کے موقف کا خلاصہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ ہم جنس پرستی کی سزا تعزیراً مقرر ہوتی ہے۔ تعزیرات میں حاکم وقت قانون ساز یا عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ مجرم کو ایسی سزا دے کہ جس سے دوسروں کو عبرت ہو اور کوئی اس جرم کے ارتکاب کی جرت نہ کرے۔ کیس کی نوعیت کے اعتبار سے قاضی مجرم کو عمر قید، جرمانہ، ملک بدری یا سزائے موت بھی دے سکتا ہے۔ خیر، ایسا کبیرہ گناہ کہ جس کے لیے اللہ نے پوری بستی کو الٹ کر رکھ دیا۔ سوچئے کہ جہاں یہ گناہ آج کل ہو رہا ہوگا تو کیا ان گھروں پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ اللہ قریب ہمیں اس گناہ کبیرہ سے اپنی پناہ میں رکھے اور تمام شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔